السلام علیکم۔ جی الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا آمین یا رب العالمین۔ ہمارا جو موضوع ہم نے کل شروع کیا تھا، مغربی تہذیب ایک تعارف، تو میں نے تہذیب کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ پہلی بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ یہ لفظ جن معنوں میں آج مستعمل ہے، مغربی تہذیب، مشرقی تہذیب، اسلامی تہذیب، لادینی تہذیب، یہ لفظ ان معنوں میں ہماری تاریخ میں مستعمل نہیں تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں تہذیب کا لفظ قریب قریب تزکیے کے مفہوم میں استعمال ہوتا تھا، اور دو اضافتیں تھیں، تہذیب الاخلاق اور تہذیب النفس۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تہذیب کا لفظ جس ضابط انگریزی میں اس کو سویلائزیشن کہتے ہیں، رومن اور لیٹن اس کی جو آپ سمجھ لیں کہ اشتقاق ہے، وہ سویلاز، اور اس میں ایک طرح سے جیسے شہری زندگی اور برتر زندگی کا تصور۔ اور میں نے کہا تھا کہ یہ یونان کے لوگوں نے اپنے آپ کو ممتاز بتانے اور دکھانے کے لیے کہا تھا کہ بھئی ہم جو ہیں وہ سویلائزڈ ہیں، اور جو دوسرے ہیں وہ باربیرک ہیں، سیویج ہیں، وحشی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ جو اجتماعیت تھی جس کو ہم آج یورپ کہتے ہیں، اس کا جو عنوان رہا 1000 برس سے زیادہ، وہ تھا کرسچنڈم، یعنی وہ عیسائیت تھی۔ جیسے میں نے کہا تھا خلافت ہے ہمارے یہاں، تو ان کے کرسچنڈم تھی۔ لیکن پھر جو مختلف اسباب ہوئے، اور ان لوگوں نے اپنی دینی روایت کہہ لیں، دینی اصل سے وہ غیر متعلق ہوتے گئے، اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے ایک نئی اجتماعیت کی بنیاد وہاں پر پڑی، اس کے لیے انہوں نے تہذیب کا لفظ استعمال کیا، سویلائزیشن کا لفظ استعمال کیا، اور اسی وقت انہوں نے طاقت پا کر مختلف اسباب سے، جس کا میں نے کچھ ذکر کیا تھا، پوری جو بقیہ دنیا تھی اس کو تاراج کیا، اس پہ حملے کیے، غارت گری کی، ایشیا، افریقہ، مشرق وسطیٰ، اور پھر اسی موقع پہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تہذیب آموزی کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سویلائزنگ مشن ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ہم، تو میں نے عرض کیا تھا کہ اب جو یورپ کا انسان ہے، وہاں چند لوگ پیدا اٹھے، ان لوگوں نے ایک شعور دیا، اور وہ شعور خود مختاری کا تھا، اور انسان گویا اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہمارے یہاں بھی ہے نا کہ ایک صبی ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک عمر ہوتی ہے جس کو تمییز کہتے ہیں، وہ 7 سال سے شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی وہ والی جو جسم میں تبدیلیاں
جس کو بلوغت کہتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے 11-12 سال میں ہو، لیکن ایک سن تمییز ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کم از کم سن تمییز کو پہنچ چکے ہیں، اب ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں چیزیں، اور باپ کی انگلی کو چھوڑ کر بھی اب ہم چل سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آسمانی باپ ہو یا جو بھی ہو، زمینی جو خداوند ہوتے ہیں، ان سب کو اب ہم چھوڑ دیں گے اور اپنے آپ پر ہم انحصار کریں گے۔ پھر اس کے بعد بالغ ہو گئے، مطلب وقت لگا، اس میں صدیاں لگ گئیں، اور مطلب 20ویں صدی تک آتے آتے جیسے انہوں نے کہا کہ اب ہم پوری طرح بالغ ہو گئے ہیں۔ اچھا، اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب 18ویں صدی میں ان کو اپنے بارے میں یہ احساس ہوا کہ ہم باشعور ہیں۔ اچھا، یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ بیانیہ تھا جو انہوں نے بتایا۔ اصل میں تو جو انہوں نے کالونائزیشن کی ہے، نوآبادیاتی نظام قائم کیا ہے اور جو استعمار کیا ہے، اس کا سبب تو یا آپ سمجھ لیں کہ قبضہ تھا، مال لوٹنا تھا، زمینوں پہ قبضہ تھا، ریسورسز پہ قبضہ تھا، ایک یہ تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ اس کو اپنا حق سمجھتے تھے، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایک برتر نسل ہیں، ہم ایک برتر نسل ہیں اور ہمارا یہ حق ہے۔ میں نے آپ کو وہ کپلنگ کی کبھی ایک جملہ بتایا تھا کہ جو لوگ ہیں جن کی طرف آپ کو جانا ہے تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہاف ڈیول اور ہاف چائلڈ، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ آدھے کو شیطان ہے اور آدھے مطلب بچے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ شیطنت سے نکالنے کے لیے ان کو مسیحیت کا پیغام دینا ضروری ہے۔ یعنی اگر آپ اس پر گفتگو کریں نا کہ جان لاک وغیرہ نے، یا وہ تو پرانے تھے، بعد میں بھی بہت سے لوگوں نے جب جو ہے وہ کالونائزیشن شروع ہوئی اور خاص طور پہ بھارت میں جب ہوا، تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ تو دیومالا کو مانتے ہیں، یعنی ان کا تو مذہب بھی بہت بیکار اور فضول ہے، ہم مونوتھیزم کو ماننے والے ہیں، ہم توحید کو ماننے والے ہیں۔ انہوں نے وہاں مذہب یعنی مذہبی کارڈ بھی استعمال کیا کہ یعنی ان کا تو مذہب بیکار ہے بالکل، کیا ہے دیومالا اور دیوی دیوتاؤں کا ایک انبار لگا رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جاہل بھی ہیں بالکل، اور گھاس پھوس کھانے والے لوگ ہیں، گوشت خور بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عجیب عجیب جو ہے وہ مطلب 10 زبانیں ہیں اور 25 ہاتھ ہیں والے بت ہیں، یہ باقاعدہ تحریروں میں موجود ہے۔ یہ جو جان اسٹوارٹ مل کا جو باپ تھا وہ یہاں پہ رہا ایسٹ انڈیا کمپنی میں، اور باقی تو اس کی تحریروں میں یہ بات آتی ہے، ہسٹری آف انڈیا اس نے لکھی۔ تو مثلا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تو یہ انہوں نے کہا کہ بھئی اب ہمیں سب کو متمدن بنانا ہے، تو سویلائزنگ مشن کی بات ہو گئی، ٹھیک ہے؟ پھر میں نے کہا تھا کہ اس کے بعد تہذیب مغرب یا ویسٹرن سویلائزیشن یہ ہوتی رہی، بات ہوتی رہی، یہاں تک کہ پھر زوال کا احساس شروع ہوا۔ میں آپ کو مختلف بتا رہا ہوں پوائنٹس، ایک میں نے گریک بتایا، ایک پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جب وہ بالغ ہو گئے اور ساتھ ہی کالونائزیشن بھی تھی، وہ میچ کرتے ہیں آپس میں قریب قریب، اور اس کے بعد پھر خاموشی سی ہو گئی، چل رہے ہیں، پھر دوبارہ جب زوال کا احساس ہونا شروع ہوا نا، ابھی چونکہ مغرب کا لفظ بھی ہے نا، تہذیب مغرب، تو یہ بات کہ ہم ایک مغرب ہیں، یہ میں آگے بھی تھوڑا بات کروں گا۔ اصل میں تہذیب مغرب کا تصور اس وقت زیادہ اس کا ڈھول پیٹنا شروع کیا، آپ سمجھ لیں کہ 20ویں صدی کے ابتدا میں، 19ویں صدی کے اخیر میں اور 20ویں صدی کے پہلے ربع میں، اب دوبارہ سے سویلائزیشن کا نام لینا شروع کر دیا، اسٹوری آف سویلائزیشن، ہسٹری آف سویلائزیشن، اور پھر شپینگلر کی کتاب تھی، شپینگلر ہے اور اس طرح کے لوگ ہیں، انہوں نے آ کر بتایا کہ جی دنیا میں اتنی تہذیبیں ہوتی ہیں، اتنی تہذیبیں ہوتی ہیں۔ اب یہاں سے جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ہمارا جسم جب تک بھلا چنگا ہوتا ہے تو ہمارے جسم میں کوئی گھٹنے بھی ہیں، ہمارے جسم میں کوئی جگر بھی ہے، ہمارے جسم میں کوئی پھیپھڑے بھی ہیں، ہمارے جسم میں کوئی دل بھی ہے، یہ ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ اس میں جب کوئی مرض پیدا ہوتا ہے تب ہمیں اس کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ جو 20ویں صدی سے مغرب کہ ہم مغرب ہیں اور ہم ایک تہذیب ہیں اور ہم ایک بالتر تہذیب ہیں، یہ جیسے دوبارہ سے زندہ ہوا ہے جب ان کو لگا کہ ہم تو، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہمارے دانے مک رہے ہیں، دانے مک گئے ہیں، جب ان کو لگا نا کہ بھئی یہ اب ہم سب ختم ہو رہے ہیں، زوال کا ایسا ہمیں
کوئی 150-200 سال سے زوال کا رٹا ہم نے لگایا ہوا ہے. تو عجیب بات ہے کہ جس زمانے میں ہم زوال کا رٹا لگا رہے ہیں وہی لگا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں اطلاع نہیں ہوتی نا. تو ہمیں لگتا ہے کہ ایسے ہم ہی کوئی بیچارے نکمے ہیں اور ہم ہی رہ گئے بیچارے اور بالکل پٹیچر لوگ ہیں، ان کو پوچھتا نہیں ہے. تو ان سے پوچھیں. تو عین اسی وقت میں جب یہاں پہ جو ہے مسلمانوں کے عروج و زوال کی بحثیں ہو رہی ہیں، عین اس وقت میں مغرب میں یہ بحثیں ہو رہی ہیں. یعنی عجیب سا مسئلہ ہے نا. یعنی ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو مائی باپ ہے، اور دیکھیں یہ رٹا آج تک چل رہا ہے، 1.25 صدی ہو گئی ہے. بحران امت مسلمہ کا بحران، عظمت الامت الاسلامیہ اور فلانا ڈھمکانا. تو وہ جو زوال کا احساس تھا وہ بیچ بیچ میں اس میں تھوڑی بہتری آتی ہے، اب دوبارہ سے آیا ہوا ہے. پچھلے 25-30 سال سے بہت رونا پٹنا شروع ہوا ہے مغرب میں کہ ختم ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، نہیں بچ سکتے، سروائیول نہیں ہو سکتی، اس طرح گزارا نہیں ہوگا، سسٹینیبل نہیں ہے یہ جو سویلائزیشن ہے. یعنی یہ جو احساس ہے کہ ہمارے ساتھ ہی ہو رہا ہے، تو یہ نہیں، یہ سب یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ان کا ہے نا شعر، اپنے کیا شاعر ہیں، مجروح سلطان پوری کا، کہ ہم کو جنوں کیا سکھلاتے ہو، ہم ہیں پریشاں تم سے زیادہ، چاک کیے ہیں ہم نے عزیزوں 4 گریباں تم سے زیادہ. یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پریشان ہیں، بھائی کیا بنے گا، یہ کیسے ہوگا، مر گئے، لٹ گئے. وہ ان کو دیکھو، ان کو دیکھو، ان کو دیکھو. وہ جو ایک پٹھان بچہ نہیں ہے جس کی وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی، پیچھے دیکھو پیچھے. تو ہم تو پیچھے نہیں، ہم تو آگے دیکھتے، آگے دیکھو، آگے اس کو دیکھو، یہ دیکھو، ان کو دیکھو. یورپ کے لوگوں کو کدھر جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. ہم کہاں، وہ چاند پہ پہنچ گئے، وہ مریخ پہ پہنچ گئے، وہ پتہ نہیں کالا شکاکو پہنچ گئے، کہاں پہنچ گئے. آپ ادھر ہی بیٹھے ہوئے بہادر آباد میں. تو یہ عجیب ہے کہ ہم مصیبت میں دبدے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارا، ہم کہیں پہنچ ہی نہیں رہے. وہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں سب، کہاں پہنچ گئے، کہاں پہنچ گئے. وہ پوچھا نا کسی نے ابن تیمیہ علیہ رحمہ سے کہ فلاں ایک جاہل قسم کا صوفی اور بالکل جو ہے زندیق ٹائپ آدمی کہ جی، اس نے کہا کہ جی قد بلغا، جی وہ تو کہتے ہیں جی وہ جو آج ہم اردو میں کہتے ہیں نا وہ تو پہنچ چکا. وہ نے کہا بلغا لیکن فی النار، جہنم میں پہنچے ہوئے یہ بزرگ جو ہے، یہ سائیں جو ہے نا، یہ جہنم میں پہنچے ہوئے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ وہ پہنچ گئے، ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ جنت میں پہنچ گئے. نہیں بھائی، وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں. اور مطلب ایسا نہیں ہے کہ، کیونکہ ہمیں کیا پتا یار، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں اور کراچی یونیورسٹی میں اور ادھر ادھر، ہم تو بس ان کو سنتے رہتے ہیں نا، ان کی باتیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، ان کی کتابیں ہمیں پڑھنی پڑتی ہیں اپنی جاب کی ضرورت سے بھی. ہمارا معاش بھی اس سے وابستہ ہے، تو ہمیں کتابیں پڑھنی پڑتی ہے کہ یہ کون، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے. تو وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں بس اب یہ نہیں چلے گا، یہ کمپنی نہیں چل سکتی. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کمپنی اب نہیں چل سکتی، کچھ کرنا پڑے گا، ایسے نہیں چلے گا. تو میں بتا رہا ہوں کہ ان کے ہاں یہ زوال کا جو احساس ہے وہ پیدا ہوا اور پھر کتابیں لکھی گئیں. اب مثال کے طور پہ انہوں نے یہ ایک اسٹڈی آف ہسٹری جو ہے یہ لکھی ہے، اور ٹوائن بی نے 1934 سے 1961 تک، آپ سمجھیں تھے کہ تقریباً یہ 26 سال 27 سال، یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ 27 سال میں یہ 12 والیوم لکھے. اور اس وقت انہوں نے کہا کہ جی اس وقت دنیا میں 19 یا 21 جو ہے بڑی سویلائزیشنز ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ اس نے کہا کہ بھئی یہ ایبورٹیو سویلائزیشنز ہیں، وہ ایبورٹ ہو رہی ہیں. اور کچھ کے بارے میں کہا کہ یہ ارسٹڈ سویلائزیشنز ہیں، یہ جکڑی ہوئی ہیں. لیکن کل ملا کے انہوں نے کہا 27 یا 29 دنیا میں تہذیبیں ہیں. اب یعنی اب یہ اس کو کہا جاتا ہے یہاں سے مغرب میں سویلائزیشنل سٹڈیز کا ایک آغاز ہوا کہ اب یعنی چیزوں کو دیکھنا ہے تو امپائرز میں نہیں دیکھنا، اور بلکہ نیشن سٹیٹ ویسٹفیلیا کے بعد آ گئی تو نیشن سٹیٹس کی طرح بھی نہیں دیکھنا. اب ایک نیا انہوں نے، اس کو ہیورسٹک ڈیوائس کہتے ہیں، ایک انہوں نے بنائی کہ بھئی اب چیزوں کو کرنا ہے نا، تو اب جو یونٹ انہوں نے بنایا وہ بنایا سویلائزیشن. دیکھیں میں یہ باتیں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک لفظ صبح و شام ہم بولتے چلے جائیں تو ہمیں اس کا کچھ شجرہ نسب پتہ ہونا چاہیے.
یہ میں بلا میں ڈریگ نہیں کر رہا، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ سویلائزیشن یا تہذیب کا جو لفظ ہے اس کی اصل کو سمجھیں، یہ کب ابھرا ہے اور کیسے کیسے اس کے مفاہیم میں تبدیلی آئی۔ اب یہ انہوں نے کیا۔ پھر اس کے بعد ایک میاں بیوی ہیں، میرے خیال برٹش ہیں، تو ول ڈیورا اور ان کی بیگم ایریل ڈورا، تو یہ انہوں نے لکھی دا اسٹوری آف سویلائزیشن، یہ 11 والیوم ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو پیچھے ٹوائن بی تھا نا، ٹوائن بی نے سویلائزیشن کا لفظ کو بڑا نمایاں کیا کہ تہذیب تہذیب تہذیب، اور پھر جیسے ابن خلدون علیہ رحمہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس زمانے میں اجتماعیتوں کا مطالعہ کیا اور اس کے درمیان اندر کچھ جو قوانین ہیں ان کو دریافت کیا۔ یعنی دیکھیں، ایک ہوتی ہے تاریخ اور ایک ہوتا ہے فلسفہ یا نظریہ تاریخ، ٹھیک ہے نا۔ تو فلسفہ تاریخ تو لکھی جا رہی ہے، پرانی گریکس میں لکھی جا رہی ہے، لیکن یہ بات کہ یہ اس کے پیچھے کوئی نظریہ ہے، کوئی خیال ہے، کوئی آئیڈیا ہے جو سفر کر رہا ہے، کوئی ایک تھیم ہے جس سے ہم اس سب کو ڈیفائن کر سکتے ہیں، تو نظریہ سازی کا ایک، اور یہ بڑی بات ہوتی ہے نا، یعنی انسانی ذہن کا کی ایک جو بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے وہ تھیری میکنگ ہے، وہ تھیری میکنگ ہے، تھیری آپ تھیریز بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب مغرب نے اس میں کمال پیدا کر لیا، آج تک کر رہا ہے، وہ تھیریز پہ تھیریز بناتا ہے، چیزوں کو دیکھنے کے نئے نئے لینزز، نئے نئے شیشے وہ دریافت کرتا رہتا ہے، بتاتا رہتا ہے، اور مطلب ہم ایسے جو طالب علم ہیں ان پر اس کا روب بھی بہت پڑتا ہے کہ دیکھو یار یہ ایسے دیکھ رہے ہیں، ایسے دیکھ رہے ہیں، یہ ایسے دیکھ رہے ہیں، ایسے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا یہ کچھ بھی نہیں ہے نا، کیونکہ ہم تو اپنی روایت نہیں پڑھتے، تو ہم اصول الفقہ اگر پڑھ لیں، ہم اگر مثال کے طور پہ ہم اپنے صوفیوں کو پڑھ لیں، آپ مثال کے طور پہ رسالہ قشیریہ کبھی پڑھ لیں، کبھی آپ قوت القلوب پڑھ لیں، کبھی آپ جو ہے وہ کتاب اللمع پڑھ لیں، اور اس سب کو جمع کر دیں تو آپ احیاء العلوم پڑھ لیں، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ دماغ کسے کہتے ہیں۔ ہمیں تو لگتا ہے نا کہ ہم لوگ تو جیسے ہمارے اندر مسلمانوں میں تو دماغ وماغ تھا نہیں، ہم تو بس کچھ چیزیں مان کے بس چپ کر کے ایسے جو ہے معاذ اللہ زومبیز کی طرح چلتے رہے۔ نہیں، ہمارے ہاں جیسے جیسے لوگوں نے تھیورائزیشنز کی ہیں وہ غیر معمولی ہیں، اور وہ بالکل وہی سے جڑ کر کی ہیں۔ اور کبھی آپ نفس پر جو گفتگو کی ہے ہمارے صوفیوں نے اس کو پڑھیں نا، تو آپ لگے گا کہ یہ جو آج کے جو سائیکولوجسٹ ہیں اور سائیکو اینالسٹ ہیں یہ بالکل ان کے سامنے بونے بھی نہیں ہیں، لیکن ہم وہ پڑھتے نہیں۔ تو اب ظاہر بات ہے پھر ہم پہ روب بہت پڑنا ہے نا، تو یعنی مغرب کا اگر دف مارنا ہے تو اپنے بڑوں کو پڑھیں نا، اپنے بڑوں کو پڑھیں تو روب ٹوٹ جائے گا اس کا۔ اس وقت تو بہت زیادہ روب ہے نا اس کا، تو روب ٹوٹ جائے گا۔ اور ویسے ضمناً کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ انہوں نے یہی کہا اپنے بارے میں، جو ظاہر بات ہے عالم دین وغیرہ نہیں تھے، تو انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ بھائی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں یونیورسٹیوں کالجوں کے اور باقی لوگ، ان کے اندر سے ہم کیا کریں، وہ ایک لفظ ہوتا ہے انگریزی کا کہ ہم ایگزورسسٹ ہیں۔ ایگزورسسٹ وہ ہوتا ہے جو جس طرح ہمارے یہاں عامل ہوتے ہیں نا، عامل بابا، تو عامل بابا کیا کرتے ہیں، وہ جن نکالتے ہیں، وہ جن نکالتے ہیں۔ تو ہمارے استاد یہ کہتے ہیں کہ یار ہم مغربیت کا یا جدیدیت کا جن نکالنے والے عامل بابا ہیں۔ یہ اس وقت بڑا پروجیکٹ ہے اور یہ بہت حقیقی پروجیکٹ ہے کہ جن نکالا جائے، اور اب یہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ، پچھلے 30-35 سال سے ہو رہا ہے۔ اب پچھلے 5-10 سال سے ہم طالب علموں کو یہ لگ رہا ہے کہ اب یہ عاملین جو ہیں وہ مدرسوں میں بھی بہت ضروری ہیں، کیونکہ اب وہ جن یہاں پر بھی آ چکا ہے، جن یہاں پر بھی آ چکا ہے۔ جن وہاں یونیورسٹی میں اور کالج میں اور ادھر ادھر تو آیا، لیکن اب وہ مسجد اور مدرسہ اور خانقاہ میں بھی آ گیا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ تو اب جیسے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ہے کہ ہم مغرب کا رد کرتے رہیں، یہ مغرب یہ اس کا رد ہے، ایک بہت بڑا اس کا رد یہ ہے کہ آپ اپنی روایت سے جب جڑ جائیں تو وہ روب ٹوٹ جائے گا، وہ روب ٹوٹ جائے گا کہ بھئی یہ اتنے بڑے لوگ تھے اور یہ کون لوگ ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے۔ امام راضی کو پڑھ لیں آپ تو کانٹ کیا بیچتا ہے ان کے آگے، آپ اور مطلب مثال کے طور پہ اور کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ہمارے یہاں پیدا ہوئے۔
امام شاطبی ہیں، عز الدین ابن عبد السلام ہیں، ٹھیک ہے، پھر امام اشعری ہیں خود، ٹھیک ہے، پھر امام جو ہے وہ جرجانی ہیں، یعنی اور قریب میں ملا جیون ہے. ملا جیون کی ہی کتابیں دیکھ لیں تو پتہ لگتا ہے یار کہ کیا دماغ ہے، کیا ذہن ہے، کیا چمک دمک ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ میں بیچ بیچ میں جو ہے نا یہ ٹانکے لگاتا ہوں، یہ کسی مقصد سے لگاتا ہوں، یہ فضول باتیں نہیں ہیں. کوئی ایک موضوع پورا کر دینا یہ مسئلہ نہیں ہے ہمارا، اور یہ موضوع پورا ہونا بھی نہیں کبھی. یہ ورک ان پروگرس رہے گا. یہ جو تفہیم جدیدیت اور رد جدیدیت کا پروجیکٹ ہے، یہ کوئی من اول ہی الی آخر ہی بند کر کے کسی تھیلے میں نہیں پکڑایا جا سکتا. کیونکہ وہی جو ایک فلسفی تھا نا سقراط سے پہلے کا، ہیراکلائٹس، وہ یہ کہتا تھا کہ ہر چیز فلکس میں ہے، ہر چیز تبدیلی کی زد میں ہے، ٹھیک ہے. تو ہر چیز، اور اس کا جملہ بہت مشہور ہے نا کہ کوئی آدمی ایک ہی ندی میں 2 مرتبہ پاؤں نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے. جب اس نے ندی میں پاؤں رکھا ہے، اب دوبارہ رکھا ہے، تو نہ اس کا پاؤں ہے نہ ندی ہے، صرف ندی نہیں آگے گئی، وہ آدمی بھی بدل گیا، ٹھیک ہے. تو وہ جو احمد علیم قاسمی نے کہا نا کہ یہ گرد باد حیات ہے، کوئی اس کی زد سے بچا نہیں، مگر آج تک تیری یاد کو میں رکھوں سنبھال کے. تو یہ جو گرد باد حیات ہے، کوئی اس کی زد سے بچا نہیں، کوئی نہیں بچ سکتا. یعنی وقت کے بارے میں تصور پرانا یہی تھا کہ یہ ڈسٹرکٹیو چیز ہے. الوقت کا سیف ہمارے ہاں بھی ہے نا، امام شافعی وغیرہ کے اقوال میں کہ بھئی اگر وقت تلوار کی طرح ہے، تم اس کو نہیں کاٹو گے یہ تمہیں کاٹ دے گا. تو وقت جو ہے نا وہ کسی بھی چیز کو اس کی جگہ پہ نہیں ٹھکانے پہ چھوڑتا، کیونکہ جدیدیت کا سب سے بڑا جو مرکزی خیال ہے ہی وہ چینج، ہے ہی وہ تبدیلی. تو بس ابھی ایک تھیری آتی ہے، ہم اس کو سمجھ کے کچھ اس کا رد کرنے لگتے ہیں، تو کوئی اور تھیری آ جاتی ہے، پھر کوئی اور آ جاتی ہے، پھر کوئی اور آ جاتی ہے. تو یہ ایک مستقل کام ہے نگاہ رکھنے کا کہ نئے چولوں میں آتی ہے نا، نئے قالب میں آتی ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیرم پری، اور ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس. جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. تو نئے ان کو کپڑے بنائے جائیں گے. تو کبھی روحانیت کا چولا پہن لیں گے. ہمارے استاد ایک جملہ کئی سال پہلے ہم نے ان سے سنا تھا، انہوں نے کہا بھائی کفر اسلام اب ان کا اتنا مسئلہ نہیں رہا. اگر سرمایہ داروں کو یہ پتہ لگ جائے کہ اسلام لانے میں بڑا فائدہ ہے اور بڑے پیسے ہیں اور بڑے مزے ہیں، تو یہ مسلمان بھی ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اصل میں دین تو سرمایہ داری ہے نا. اب علامہ اقبال کو بھی آپ لوگ نہیں پڑھتے، تو ان کو بھی پڑھنا چاہیے. وہ بڑی کمک ہے ہماری، ٹھیک ہے ان کی خطبات میں مسائل ہیں، وہ چھوڑ دیں اس کو، لیکن جہاں سے ہمیں کچھ مل سکتا ہے اور بہت کچھ مل سکتا ہے، تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ بھئی یہ جو دور ہے، ابھی مدنی کیوں اقبال مجھے یاد آئے تھے، ان کا کون سا شعر ذہن میں آیا تھا. بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہاں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھئی جو نئی چیزیں آ رہی ہیں اس میں کس طریقے سے وہ جو ہے وہ شکلیں بدلتی ہے اپنی اور وہ کرتی ہیں. اس کو یعنی اب جو ما بعد جدید سیلف ہے نا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پروٹین سیلف ہے. پروٹین یہ بنیادی طور پہ پروٹس، یہ جیسے میتھیکل کریکٹر تھا، دیوتا سا تھا جو مختلف جو ہے شکلیں بدل لیتا تھا، کبھی یہ شکل کبھی وہ شکل، کبھی وہ شکل کبھی وہ شکل. تو وہ مطلب شکل ہی بدلتا جا رہا ہے نا، وہ کبھی کچھ کر لے گا کبھی کچھ کر لے گا، اور مطلب بڑی آسانی سے. یعنی یہ جو لوگ ہیں نا، ان کے اندر ایک بڑی صلاحیت ہے. ہمارے کراچی والوں کے ہاں بھی یہ محاورہ ہے نا، یہ والا جو میں ابھی بتاؤں گا، ناراض نہ ہونا. یعنی مطلب جو جدید مغرب ہے ان کے اندر اس کو کہتے ہیں ماموں بنانے کا فن ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا. ماموں بنا رہا ہے، وہ بہت آسانی سے ماموں بنا دیتے ہیں. اور آپ ایک ایسی چیز سمجھ کے سبحان اللہ یہ تو اسلامی ہے، اسلام نے یہ کہا تھا سب سے پہلے، اور دیکھو جی مغرب اسلام کی طرف آ رہا ہے اور بس ابھی مسلمان ہو جائے گا، دیکھو جی یہ کیا کام ہو رہا ہے، وہ کیا کام ہو رہا ہے. اور ہم بہت جلدی نا، ہمیں جیسے وہ لالی پاپ ہم بہت جلدی قبول کر لیتے ہیں.
چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو آپ لالی پاپ دے دیتے ہیں، تو وہ ہمیں کبھی کوئی کھیل کسی نئے کھیل میں ڈال دیں گے، کبھی اس کھیل میں کبھی اس کھیل میں. یعنی آپ کو پتہ ہے نا کہ مطلب جو سو کالڈ جو صوفیزم ہے یا مسٹسزم ہے مغرب میں، تو وہ بہت عرصے سے جیسے اس کے پروموٹر ہیں. تو وہ ایک خاص طریقے سے ہے کہ بھئی پولیٹیکل اسلام تو ایک ڈیمن ہے، وہ تو ایک جو ہے جانور ہے اور ایک فلاں درندہ ہے. اصل تو صوفیزم ہے، اسلام کا جو سافٹ امیج ہے نا، مشرف صاحب نے جو کہا تھا نا سافٹ امیج، انہوں نے ایک صوفی کونسل بنائی تھی اور اس کے جو سرپرست اعلیٰ تھے وہ حضرت خود تھے، ٹھیک ہے. اور اس کے جو ویسے سمجھ میں انچارج تھے وہ ایسے آدمی ہے کہ سبحان اللہ، آدمی سوچتا ہے کہ ولایت تو ختم ہو گئی ان پہ. ان کا نام تھا جناب یوسف صلاح الدین. اب جو ان کو جانتا ہے وہ جانتا ہے، اقبال کے ہے تو وہ نواسے بیچارے، لیکن وہ کیا ہیں وہ بس عارفوں کو ہی پتہ ہے کہ وہ کون ہے، عرفاء جو ہوتے ہیں نا. تو اب میں بتا دوں کہ یہ وہ تصوف پتہ نہیں کون سا ہے. مطلب وہ اقبال جی نے کہا تھا نا، وہ اسلام کا ایجاد، یعنی جو اس کے لیے قابل قبول ہو وہ. اور میں نے کل اکبر آبادی کا بھی آپ کو شعر سنایا تھا، ایک کھل گیا کیا تھا، مصحف رخسار بتان مغرب، کھل گیا مصحف رخسان بتان مغرب، شیخ بھی آ گئے. کیا تھا بلا شعر کہیں لکھا تھا میں نے، تو مطلب آ گئے شیخ بھی مطلب نئی تفسیر کے ساتھ، آ گئے شیخ بھی نئی تفسیر کے ساتھ. یا وہ جو شعر پتہ نہیں اب یہ بھی یاد نہیں رہتا نا، وہ بھی ایک جگہ گفتگو تھی، اب کون سی بات کہاں کہی تھی. تو انہوں نے کہا نا کہ بھائی ہماری جو ہے وہ جو قرآن خوانی ہے نا، تو ہماری جو ہے وہ قرآن خوانی سے وائز آپ جو ہیں وہ خائف نہ ہوں، ٹھیک ہے. تو میری قرآن خوانی سے آپ خائف نہ ہوں. اگلا مصرع بہت زبردست ہے کہ مجھے تفسیر بھی آتی ہے، اپنا مدعا کہیے. حضرت آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہرمینوٹکس تو اب ہمیں پتہ ہے، ہرمینوٹکس بہت ضروری ہے. جو آپ کے ہمارے مدرسہ ڈسکورس والے بھائی ہیں تو ہرمینوٹکس وغیرہ نہیں آپ نے پڑھی ہوئی، آپ کو نہیں پتہ ہرمینوٹکس کیا ہوتی ہے، گیڈیمبر کیا کرتا ہے اور ڈلتھی نے کیا کہا ہے. اب وہ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو گئے، وہ بہت عظیم کوئی علم ہے جو ہمیں جس کی اطلاع نہیں ہو سکی. تو اب کیا ہے کہ بھی قرآن کے ٹیکسٹ کو تو نہیں بدل سکتے نا، تو اب اس کی تفسیریں من چاہی کرتے رہو ہرمینوٹکس کے نام پہ، اور کانٹیکسچولائزیشن اور فلاں اور ڈما کرتے رہیں. تو ہم جو آپ لوگ ہیں مدرسہ پڑھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ کیسے کیسے کھیل کھیلے جا رہے ہیں، اس کا شعور ہونا چاہیے. یعنی ابن جوزی علیہ رحمہ نے تلبیس ابلیس لکھی تھی نا، اگرچہ وہ کتاب ذرا خطرناک ہے ان معنوں میں کہ بڑی یک رخی کتاب ہے. یعنی وہ آدمی اگر کوئی بہت زیادہ اس پہ سوار ہو جائے نا تلبیس ابلیس، تو پھر وہ ہر آدمی ہی میں اس چیزیں دیکھنے لگتا ہے اور سب سے بدگمان ہو جاتا ہے. تو وہ بس وہ احتیاط سے پڑھنے والی کتاب ہے نا. تو یعنی اب موجودہ دور کی جو تلبیسات ابلیس ہیں ان پر بھی جیسے تفصیل سے گفتگو ہونی چاہیے. اور ہمیں ہمیشہ مغربیت کے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ عریانی ہے، فحاشی ہے، ناجائز بچے ہیں، ٹھیک ہے، اختلاط مرد و زن ہے، ناچ گانا ہے، نشہ ہے، یہ بھی ہے یقیناً. لیکن جو دوسرے پہلو ہے نا کہ وہ ریلیجن میکنگ کا بھی ایک پروجیکٹ ہے ان کا، جیسے نیشن بلڈنگ کا ایک پروجیکٹ ہے نا، تو اسی طریقے سے ریلیجن میکنگ کا بھی ان کا وہ بھی ایک ٹکسال انہوں نے لگائی ہوئی ہے، اور وہاں سے وہ مذہب گھڑ گھڑ کے لوگوں کو دیتے ہیں. یعنی جو ورژنز ہوتے ہیں نا، فلاں جو اب جس طرح آئی فون کا فلاں ہے، پتہ نہیں 15 ہے 16 ہے جو بھی ہے وہ چل رہا ہے، تو اسی طریقے سے وہ ریلیجن 2.0، ریلیجن 3.0، ریلیجن 5.0، وہ اس کے ورژنز نکالتے رہتے ہیں کہ اب یہ والا مذہب چلے گا. آپ دیکھتے نہیں، یہ نصاب ڈال لو، یہ نصاب نکال لو، یہ آیتیں ڈال لو، یہ نکال لو، یہ بیانیہ بناؤ. ہم یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں تو وہاں پہ اب کچھ سالوں سے ہمارے یہاں بی ایس فلسفی میں ایک کورس کہا گیا ہے کسی نے کہ بھئی یہ کورس پڑھاؤ. کورس کیا ہے؟ ہیومن رائٹس اینڈ پیس اسٹڈیز. یہ کمپلسری کورس ہونا چاہیے، سب کو پڑھنا چاہیے. یہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو ابھی آپ کچھ عرصے میں دیکھیں گے کہ تمام وفاق سے کہہ دیا جائے گا کہ یہ والا مضمون آپ پڑھائیں، اور بلکہ بندہ ہم دیں گے. یہ ہو جائے گا، مطلب اس میں ایسی کوئی دقت نہیں ہے کہ بھائی ان کو انسان بھی تو بنانا ہے نا، ان کو انسان بھی تو بنانا ہے، ان کو مہذب بھی تو بنانا ہے. وہی بات جو کہ
مطلب یورپ اس وقت سے کہہ رہا تھا، آج تک بھی ہے نا. چلو یہ جو یعنی اسکول کالج یونیورسٹی والے تھوڑے بہت مہذب ہو گئے، لیکن ان کا کیا کرنا ہے؟ ان کو نہیں انسانیت کی ضرورت؟ یعنی آپ لوگوں کو انسانیت کی ضرورت نہیں ہے؟ ضرورت ہے نا. اب وہ بتائیں گے کہ انسانیت کیا ہوتی ہے، انسانوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں. تو ہیومن رائٹس اینڈ پیس اسٹڈیز اس طرح کے کورسز آئیں گے، ٹھیک ہے. اور پھر آپ کو بلکہ یہ بھی بتایا جائے گا کہ مثال کے پھر جینڈر ایکویلٹی کے کورس بھی مدارس کے نصاب میں آئیں گے. وہاں تو آ چکے ہیں، ادھر بھی آئیں گے جینڈر ایکویلٹی. اور وہ گویا آپ کی یعنی پالیسی کا حصہ ہیں، جو آتا ہے نا کہ اب یہ پالیسی ہے اسٹیٹ کی ایجوکیشن کے لیے، تو اگر آپ وہ ڈاکومنٹس نکال کے پڑھیں تو اس میں یہ ساری باتیں واضح طور پہ لکھی ہوئی ہیں نا کہ جی اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ والی اقدار پروان چڑھیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ حالت ہے جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو اسٹوری آف سویلائزیشن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ میاں بیوی نے لکھی ہے، 11 والیوم ہے اس کے، اور اس میں انہوں نے یہ کیا ہے، یہ کرونولوجیکل ہے. یعنی آپ سمجھ لیں وہ تو تھی نا کہ تہذیبوں کو دیکھا انہوں نے، یہ تہذیبوں کو انہوں نے یونٹ بنایا، اور اپنا ٹوائن بی نے، اور انہوں نے جو بنایا ول ڈیوران نے وہ بنایا تاریخ کو دیکھا، اور تاریخ میں مراحل کو دیکھا. تو میں کیونکہ مغربی تہذیب موضوع ہے نا ہمارا، تو میں اس کے والیومز کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں، اس سے ایک اجمالی تعارف بھی آپ کا پتہ لگ جائے گا کہ مغربی تہذیب جس کو وہ کہتے ہیں ہماری تہذیب ہے، وہ اس کے کیا کیا تاریخی مراحل کیا ہیں. پہلا جو اس کا مرحلہ ہے اس کو وہ اچھا ویسے میں ایک عرض کر دوں کہ عام طور پہ مطلب تہذیب کی پھر تعریف کیا ہوئی. کوئی شاید بتائیں گے کہ جدید معنوں میں تہذیب کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ والی ہماری معنوں میں نہیں، مشرقی تہذیب مغربی تہذیب. میں تہذیب کو ہم ایک اجتماعیت کے یونٹ کے طور پہ ہم نے جو عنوان دیا ہے کہ یہ تہذیب ہے، ٹھیک ہے، مسلم تہذیب ہے اور عیسائی تہذیب. تو اس تہذیب کا کیا مطلب ہے، اس کا محتوا کیا ہے، اس کے کانٹینٹس کیا ہے، کوئی بتائیں گے؟ یعنی تہذیب کسے کہتے ہیں مثال کے طور پہ، یعنی تہذیب میں کیا کچھ شامل ہے؟ جی انسانیت، ٹھیک ہے. اور ثقافت، ٹھیک ہے. ثقافت کا ترجمہ کلچر ہے. یہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ یہ دو الفاظ ہیں نا، سویلائزیشن اینڈ کلچر، ٹھیک ہے. کلچر اینڈ سویلائزیشن، ہمارے یہاں بھی فلسفی ڈپارٹمنٹ میں ایک کورس ہے، اس کا نام ہی ہے سویلائزیشن اینڈ کلچر، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ اینڈ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس میں غیریت ہے نا، یعنی سویلائزیشن اور کلچر ایک نہیں ہے. یہ واؤ جو حرف عطف آتا ہے عام طور پہ غیریت کے لیے آتا ہے، تفسیر کے لیے بھی آتا ہے، لیکن یہ تو غیریت کے لیے ہے نا. تو ثقافت و تہذیب، تو ایک تو بات یہ کہ تہذیب اگر ثقافت ہے تو پھر ایک نیا لفظ کیوں آپ نے بنایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں فرق ہے نا. تو اور کوئی صاحب کوئی اٹیمپٹ کریں گے؟ ہاں یہ اچھا آپ نے بیان کیا کہ فرد، معاشرہ اور ریاست، اس کا جو جی عقیدے کے علاوہ تمام چیزیں وہ سویلائزیشن. نہیں یہ بھی اچھی بات کہی. اب دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے چاہے کلچر ہو، چاہے سویلائزیشن ہو، چاہے ریلیجن ہو، چاہے سیکولرزم ہو، یہ چونکہ مغرب نے الفاظ گھڑے ہیں نا، تو ان میں یہ ایک نحوست ہے ہر لفظ میں کہ ان کا کوئی ایک مطلب نہیں. یہ بھی مغربی تہذیب کو سمجھنے کی کلید ہے کہ میں نے کل بھی شاید عرض کیا تھا کہ تہذیب تہی وحدت سے ہے اندیشہ غرب، کہ تہذیب فرنگی بے حرم ہے. کوئی اینکر نہیں ہے نا، اس کا کوئی ٹیکسٹ نہیں ہے، کوئی ریولیشن نہیں ہے، جس کے جو جی میں آتا ہے وہ بولتا چلا جا رہا ہے. موٹی موٹا اتفاق کر لیتے ہیں، ایک ٹھیک ہے، ایک فریم ورک سے انہوں نے بنا. اسی وجہ سے میں جو بھی تعریف کروں گا یا کوئی بھی کرے گا اس پہ 10 لوگ کہیں یہ تو نہیں ہے، فلاں ہے، ڈھماں ہے، اور یہی کسی کھیل میں وہ ڈال دیتے ہیں. یعنی آپ بڑے اچھی طرح کنگھی ونگی کر کے اور جناب سوٹ بوٹ پہن کے پہنچے یونیورسٹی میں، اسلام اینڈ ماڈرنٹی پہ میں نے لیکچر دینا، آپ اپنی سے بہت پکے ہو کے پہنچے، شروع کرنے لگے، ایک بندہ کھڑا ہو، کیا جی یہ کیا مطلب ہے اسلام اینڈ ماڈرنٹی؟ اسلام کوئی ایک ہے؟ اسلام تو 50 ہیں، صوفی اسلام، سلفی اسلام، کنزرویٹو اسلام، لبرل اسلام، فنڈامنٹل اسلام،
سمجھ میں آ رہی بات آپ کی؟ مڈرنٹی کو آپ نے ایک مونولتھ سمجھ لیا، یہ تو موزائک ہے، اس میں تو ہے نا ملٹیپل مڈرنٹی، سکسیسو مڈرنٹی، الٹرنیٹو مڈرنٹی، آپ کی ویسے ہی اسی وقت ہی ہوا کھسک جاتی ہے، میں آیا تھا تقریر کرنے. تو یہ کھیل ہے نا، یہ کھیل ہے، یعنی آپ کو وہ بات ہی نہیں کرنے دیں گے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں اسلام یہ ہے، دیکھو اسلام یہ بھی تو ہے، آپ نے اپنا اسلام بنا لیا ہے. اور مڈرنٹی کیا ہوتی ہے؟ مڈرنٹی آپ کو کیا پتا؟ اب مڈرنٹی ویسے ہی ختم ہو گئی. یعنی کبھی آپ گفتگو کرنے جائیں، یہ ان حضرت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی اب تو پوسٹ ماڈرن دور ہے، یہ مڈرنٹی پہ گفتگو کر رہے ہیں. اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ بھول پن میں آ گیا ہے، اور اس کو اطلاع ہی نہیں ہوئی کہ وہ تو ختم، مر کھپ گئی ہے، دفن بھی ہو چکی ہے، اب اس کی اماں جان آ گئی ہیں دوسری پوسٹ ماڈرنٹی کے نام سے. تو اب میں بتا رہا ہوں نا، یہ کھیل ہے نا، یہ ایک کھیل ہے کہ جو بھی آپ بات کریں گے اس کے کاؤنٹر وہ 10 باتیں کر دیں گے. تو یہ بھی یہی جدیدیت ہے. یعنی وہ آپ نے سنا ہوگا نا نیوٹن کا جو قانون ہے، تھرڈ لا ہے شاید، کہ ٹو ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن، یہ ہے نا. تو اسی کو جو ہے آپ سمجھ لیں، پیروڈی آپ بنا لیں کہ ٹو ایوری تھیوری دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ تھیوری. اور تھیوری نہیں، تھیریز، کچھ بھی آپ کہہ دیں گے ایک دم وہ جیب سے ایک پرچی نکال کے بتائیں گے یہ بھی تو ہے. پھر آپ اس پہ گفتگو کر دیں گے، پھر جب اس سے نپٹیں گے تو وہ کہیں گے یہ بھی اب یہ ایک نئی چیز آ گئی ہے جی، اب اس پہ آپ کو تبصرہ فرمائیں. تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کھیل ہے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں، میں نے یہاں تو نہیں شاید کہا کہ یہ سازش نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا بیچاروں کا اب مائنڈ سیٹ ہی ایسا ہے کہ جی اسی طرح ہی چلنا چاہیے، چیزوں کو فکس نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے جس طرح میں نے کہا آدمی کون سا ہے، وہ پروٹین سیلف ہے، اور ہر چیز کیا ہے، وہ لکوڈ ہے. ہر چیز کیا ہے، وہ لکوڈ ہے، ٹھوس نہیں ہے نا. ٹھوس جو چیز ہوتی ہے وہ اپنی شکل برقرار رکھتی ہے، جبکہ جو چیز مثال کے طور پہ یہ پانی ہے نا، تو یہ پانی آپ نے گلاس میں ڈال دیا تو گلاس کی شکل، کپ میں ڈال دیا تو کپ میں ڈال ہو گیا، کسی بوتل میں ڈال دیا، کسی جگ میں ڈال دیا، کسی آپ نے مشک میں ڈال دیا، ٹھیک ہے، مشک میں مشک کہتے ہیں، مشک میں ڈال دیا وغیرہ وغیرہ. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بدلتی رہتی ہے. میں یہ بات تمہید آپ اس لیے باندھی ہے کہ جو بھی میں بتاؤں گا نا کہ یہ سویلائزیشن ہے اور یہ کلچر ہے، اس کے کاؤنٹر ڈیفینیشنز بھی سامنے آ جائیں گی علمی طور پر ان کے ہاں. لیکن ہم اس کو کہتے ہیں ایک ورکنگ ڈیفینیشن کر لیتے ہیں، کام چلاؤ تفہیم کے لیے، جس کو ہمارے ہاں ہمارے بڑے کہتے ہیں تقریب فہم کے لیے، یہ کر لیتے ہیں تقریب فہم کے لیے. تو تقریب فہم کے لیے جس طرح انہوں نے بتایا کہ جیسے کلچر، ایک تو ویسے کلچر اور سویلائزیشن میں تعلق خاص اور عام کا بتاتے ہیں، ان میں تعلق کیا ہے، خاص اور عام کا، اور یا جز اور کل کا. ٹھیک ہے، سویلائزیشن ایک بڑا یونٹ ہے، کلچر ایک چھوٹا یونٹ ہے. کچھ لوگوں کے نزدیک جیسے اسپینگلر ہے، اسپینگلر یہ کہتا ہے کہ اصل اور اچھی اور چیز کیا ہوتی ہے، وہ کلچر ہوتا ہے، اور جب کوئی کلچر ڈکے پہ جاتا ہے تو وہ سویلائزیشن بن جاتا ہے. وہ اس کی ایک تھیوری ہے، یعنی یہ بھی ایک ریلیشن ہے کلچر میں اور سویلائزیشن. لیکن ویسے جو ہے میں نے بس کیا کہ کل اور جز کا تعلق ہے، کلچر کا دائرہ چھوٹا ہے، سویلائزیشن کا دائرہ بڑا ہے. ٹھیک ہے، مطلب ایک ملک میں کئی کلچر ہو سکتے ہیں، پنجابی کلچر، سندھی کلچر، پختون کلچر، سرائکی کلچر، کشمیری کلچر، براہوی کلچر، ٹھیک ہو گیا نا. اور کئی ملک مل کے ایک تہذیب بنتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی تہذیب کا سائز بہت بڑا ہے. اب جو اب جن معنوں میں استعمال کر رہے ہیں کہ اسلامک سویلائزیشن اگر کوئی ہے تو مثال کے طور پہ اس میں کوئی 50-60 کے قریب ممالک ہیں. ویسٹرن سویلائزیشن ہے تو اس میں بھی کافی سارے ہیں. ٹھیک ہے، تو اور اس میں ایک بہت یونیک جو سویلائزیشن ہے وہ خود کہتے ہیں وہ چائنا کی ہے، کہ ایک نیشن سٹیٹ ہے جو کہ ایک پوری سویلائزیشن ہے. آپ سمجھ رہے کہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ دیکھو ایک ملک ہے تقریباً 1.5 ارب کا، ٹھیک ہے، اور وہ ایک ملک ہے اور وہ پوری ایک تہذیب ہے، اور وہ اس سے باہر اتنی ہے بھی نہیں. ٹھیک ہے، اور اچھا بات تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو فرق ہی ہو گیا نا کل اور جز کا. ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ اچھا پھر ثقافت کا لفظ جو ہے نا، اس کے بھی 2 حصے ہیں ہمارے ہاں. جب بھی اچھا ثقافت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ثقافتی شو ہوتے ہیں نا ہمارے ہاں، کلچرل شو. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کلچرل شو کا؟ سنا ہوگا نا آپ نے.
ہیں؟ یہ تو آپ ایسی کتابی باتیں کر رہے ہیں. اصل جو کلچرل شو کا مطلب ہوتا ہے ناچ گانا. کلچرل شو ہو رہا ہے نا, تو اس میں جناب ناچ گانا ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا. اور باقی جو آپ نے بتایا نا کہ بھائی کسی قوم, اچھا اب ویسے کلچر میں جس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ اچھا وہ جو کلچر ہے اس کے دو حصے بتاتے ہیں وہ لوگ. ایک کو کہتے ہیں کہ یہ طبیعی کلچر ہے مٹیریل, اور ایک کو کہتے ہیں نان مٹیریل کلچر. کلچر بھی دو طرح کا ہے, ایک مرئی اور ایک غیر مرئی. ٹھیک ہے, تو اب اس کی مثال وہ دیتے ہیں ہمیشہ سے کلچر کی آئس برگ سے. آئس برگ کیا ہے؟ وہ ایک برف کا پہاڑ ہوتا ہے سمندر کے اندر نا, برف کا پہاڑ ہوتا ہے, اوپر اس کی تھوڑی چونچ سی نکلی ہوئی ہوتی ہے ویزیبل, باقی پتہ ہی نہیں لگتا. جہاز ٹکراتا ہے تو وہ ٹائٹینک جو تھا جس نے کہا تھا انسنکیبل شپ ہے, وہ اسی آئس اس سے ہو گیا تھا نا. تو اب میں بتا کے آ رہا ہوں کہ وہ ٹپ آف دا آئس برگ اب اس کو کہتے ہیں. اچھا ایک ٹپ آف دا آئس برگ ہے, اس میں کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کی زبان, اگر کہ زبان کا تعلق ان میٹیریل کلچر سے بھی ہے لیکن چلیں ایک حصہ اس کا زبان ہے. آپ کا لباس ہے, آپ کا کوزین جس کو کہتے ہیں کھانا پینا ہے, پھر آپ کا بود و باش ہے, طرز بود و باش, پھر آپ کی عمارتیں کیسی ہیں, پھر آپ کی موسیقی کیسی ہے, آرٹ کیسا ہے, وغیرہ وغیرہ. اب یہ سب کو کیا کہیں گے کہ یہ کلچر ہے, اور یہ ویزیبل کلچر, ویژول آرٹ. ٹھیک ہے. ایک کہتے ہیں جو نیچے والا حصہ جو نظر نہیں آ رہا وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے بنیادی تصورات ہیں, وہ بنیادی عقائد ہیں, وہ بنیادی جس کو ایک لفظ بولا جاتا ہے ورلڈ ویو ہے, وہ آپ کا ورلڈ ویو ہے. تو اس میں بھی دو چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, ایک اوپر نظر آ رہی ہے اور ایک نظر نہیں آ رہی, ثقافت. ٹھیک ہے, لیکن میں نے عرض کیا اب ہمارے ہاں عام طور پہ کلچر کا مطلب ہے کچھ مطلب مثال کے طور پہ یونیورسٹیوں میں نا, تو جو جدید یونیورسٹیاں ہیں وہاں پہ پنجاب میں نا ایک دن منایا جاتا ہے پینڈو ڈے. پینڈو ڈے منایا جاتا ہے پنجاب میں. اب وہ توہین کرنے کے لیے نا, یعنی آپ جہاں سے آپ آئے تھے اس کی آپ توہین کرتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ اور پاکستان میں رہنے والی کوئی قومیت میں خاص معنوں میں استعمال کر رہا ہوں, وہ مطلب اپنے ماضی سے اتنی منقطع نہیں ہے جتنے پنجابی ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پٹھان کہیں دو ملے تو وہ پشتوں میں بات نہ کریں, دو سندھی ملیں, دو بلوچی ملیں. ٹھیک ہے, لیکن پنجابیوں تو اپنی زبان چھوڑ دی ہے, وہ تو اردو میں بات کرتے ہیں. ابھی ہیں بہت سے گھرانے جہاں پنجابی بولی جاتی ہے گھر میں, یعنی لاہور میں بھی بولی جاتی ہے پنجابی. لیکن اب کیا ہے تو لیکن میں ورنہ کیا ہوگا کہ میں پینڈو ڈے کی مثال دی, پینڈو ڈے میں کیا ہے کہ بھئی وہ پگڑی باندھ کے اور لاچا پہن کے آ گئے. ٹھیک ہے, اور جناب وہ کوئی گڑوی لے کے خاتون آ گئیں, کوئی ہو گیا, کوئی مٹکا لے کے آ گئیں, کوئی پتہ نہیں یہ ہو رہا. پھر اس میں ظاہری بات ہے کہ جب جو بھی پینڈو ڈے ہے یا کلچر ڈے ہے تو اس میں فوک جس کو کہتے ہیں نا, فوک, اور پھر اس میں رقص وغیرہ بھی بہت ضروری ہے. اچھا پنجاب یونیورسٹی میں عجیب فینومینن ہے کہ اب وہ ایک نیا کلچر آیا ہے پچھلے 10 سال تقریباً. پہلے جو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہوتی تھی نا وہ ہوتی تھی مثال کے طور پہ بڑی سیاسی جماعتوں کی آپ سمجھیں پراکسیز کہہ لیں, ان کی ونگ. ٹھیک ہے نا, تو مسلم لیگ ہے تو ایم ایس ایف, پیپلز پارٹی ہے تو پی ایس ایف, جماعت اسلامی ہے تو اسلامی جمعیت طلبہ, جے یو آئی ہے تو جمعیت طلبہ اسلام, اسی طریقے سے جو جے یو پی ہے اس کی بھی ایک تھی. اب ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مین سٹریم جماعتیں کا قصہ ختم ہو گیا ہے, اب علاقائی ہیں. تو اب اس کو کہتے بھی کاؤنسلز ہیں. پنجابی کونسل, سرائکی کونسل, پشتون کونسل, بلوچ کونسل, کشمیری کونسل, ٹھیک ہے, سندھی, باقاعدہ اس طرح ہے. اور اب وہ سب ڈیز بناتے ہیں. تو اب ان ڈیز میں یہی ہوتا ہے نا کہ وہ اپنے روایتی لباس, یعنی ویسے وہ پینٹ شرٹ میں گھوم رہے ہیں سندھی یا پختون یا بلوچی. اگرچہ بلوچیوں میں بہت زیادہ ٹینڈنسی ہے, بلوچیوں کی وہ شلوار آپ نے دیکھی ہوگی نا, وہ کافی جو کئی اس میں چنٹیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو بلوچیوں میں یہ خاص بات ہم نے دیکھی ہے کہ وہ عام طور پہ پینٹ یعنی لاہور میں آ کر بھی نہیں پہنتے. ٹھیک ہے, وہ اپنی وہ پرانی وہ شلوار ہی ہر جگہ وہ چلاتے ہیں. اور مطلب یہ اچھی بات میں کہہ رہا ہوں, میں برے معنوں میں نہیں کہہ رہا, یہ اچھی بات ہے کہ آپ شرمندہ نہیں ہیں جو بھی آپ کا علاقائی لباس ہے آپ اس پہ کرتے ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ باقی لوگ پھر اس دن خاص طور پر جو ان کی اپنی دیہات کا لباس ہوتا ہے وہ پہنتے ہیں, اور مطلب اس کا کیریکیچر بھی ہوتا ہے, اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. تو میں بتا رہا ہوں کہ اب کلچر کا مطلب یہ ہے. انور مسعود ایک بہت اچھے شاعر ہیں مزاحیہ, فارسی کے بڑے عالم بھی ہیں, فارسی کے استاد ہیں. انہوں نے کہا کہ اجڑا سا ایک نگر کہ ہڑپا ہے جس کا نام,
اس قریہ شکست و شہر خراب سے عبرت کی ایک چھٹانک برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ہے ٹنوں کے حساب سے، تو ٹنوں کے حساب سے کلچر نکل آیا ہے، ایک کلچر انڈسٹری ایک پوری بن گئی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک لمبی بحث ہے کہ مغرب میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ریلیجن کو ریپلیس کیا ہے جس چیز نے، وہ کلچر ہے، ریلیجن کو کلچر نے ریپلیس کیا ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کلچر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب سویلائزیشن کیا ہے، تہذیب کیا ہے؟ مطلب ہم نے اپنے استادوں سے یہ بات سنی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ مطلب یہ ایسی بات ہے کہ جو کسی درجے میں ایک معیاری بات بن سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ سویلائزیشن کی بنیاد ہوتی ہے ایک ورلڈ ویو پہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور ورلڈ ویو میں 3 سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ حقیقت کبریٰ کیا ہے اور ابلیغ خدا کیا ہے، پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کائنات کیا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ انسان کیا ہے، جیسے آج کا موضوع جدیدیت کا تصور ہے انسان۔ تو یہ 3 سوالات جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ عالم از رنگست و بے رنگیست حق، یہ جو عالم ہے، دنیا ہے، یہ رنگین ہے، ٹھیک ہے، اور جو حق ہے وہ بے رنگ ہے۔ حق جو ہے چونکہ تجرید ہے نا، وہاں پہ وحدت ہے تو وہ بے رنگ ہے۔ چیست عالم، چیست آدم، چیست حق۔ عالم کیا ہے یعنی کائنات کیا ہے، اور آدم کیا ہے یعنی انسان کیا ہے، اور حق کیا ہے۔ اسی طرح اردو میں انہوں نے ایک جگہ کہا، طنز کیا کہ یہی آدم ہے سلطہ بحر و بر کا، کہوں کیا ماجرا اس بے بصر کا، نہ خود بین نہ خدا بین نہ جہاں بین، یہی شاہکار ہے تیرے ہنر کا۔ علامہ میاں سے بھی تو شوخیاں کرتے تھے نا علامہ اقبال، تو وہ کہا کہ نہ خود بھی نہ اپنے آپ کو جانتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو نہیں، انسان کو نہیں جانتا، نہ خدا بھی نہ خدا کو دیکھتا ہے جانتا ہے، نہ جہاں بھی نہ اس کائنات کو دیکھتا ہے۔ تو یہی 3 بڑے سوالات ہوئے نا، ٹھیک ہے۔ حقیقت کیا ہے، حقیقت کبریٰ کیا ہے، خدا کیا ہے، اور نمبر 2 کائنات کیا ہے، اور تیسری یہ انسان کیا ہے۔ جو اس کے جوابات ہوں گے وہ اس تہذیب کہہ لیں، اس کلیکٹیوٹی کہہ لیں، اس کا کیا ہے، ورلڈ ویو ہے۔ بات یہاں سے شروع ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر، اس کی بنیاد پر فرد کی تشکیل، جس طرح انہوں نے کہا کہ بھئی فرد میں یہ چیزیں مینیفیسٹ ہو جائیں، ظاہر ہو جائیں۔ پھر اس کی بنیاد پر ایک اجتماعیت جو رضاکارانہ بنیادوں پر قائم ہوتی ہے، اس میں جبر نہیں ہوتا، روایتی طور پر نہیں ہوتا تھا، اب تو ہوتا ہے۔ اور وہ کیا ہے، وہ سماج ہے، وہ معاشرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس ورلڈ ویو کی بنیاد پر ایک آدمی نے اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کی، اس کی بنیاد پر آپ نے ایک سماج بنایا، اور پھر اس کی بنیاد پر آپ نے ایک نظم اجتماعی، ایک مملکت، ایک سلطنت بنائی اسی ورلڈ ویو کی روشنی میں۔ تو گویا یہ جو پورا پیکج ہے، اب ورلڈ ویو، اس کے اوپر فرد کی تشکیل، سماج کی تشکیل اور مملکت کی۔ میں ریاست کا لفظ جان بوجھ کے نہیں بول رہا۔ تو یہ تو ٹوائن بی ہی نے کہا ہے، اس نے ایک جگہ لکھا ہے کہ بھئی 20ویں صدی کی ابتدا میں یا 20ویں صدی میں 2 ایجادات کی ہیں یورپ نے بڑی، ایک کا نام ہے سوسائٹی اور ایک کا نام ہے اسٹیٹ۔ اب یہ لمبی بات ہے کہ جو جدید معنوں میں سوسائٹی کا لفظ ہے یہ ایک ویسٹرن کنسٹرکٹ ہے، اور جو جدید معنوں میں ریاست ہے یہ بھی ایک جو ہے مغربی جو ہے تصور ہے انہوں نے بنایا۔ تو اب سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ تہذیب کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اب جو بھی تہذیب ہے اس کو اب اس معیار پر دیکھا جاتا ہے۔ اچھا اب میں وہ سٹیجز تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں، اور وہ کیا ہے، وہ مغربی تہذیب کا تعارف ہی میں آپ کو کرا رہا ہوں کہ بھائی وہ اس کے تاریخی مراحل کیا ہیں۔ تو جیسے ہم یہ کہتے ہیں، بار بار ہمارے اساتذہ نے ہمیں بتایا کہ جس کو آپ جدیدیت کہتے ہیں یہ فطری نہیں ہے، یہ تاریخی ہے۔ یہ فطری نہیں ہے، یہ تاریخی ہے۔ یہ ایک تاریخی جو ہے آپ سمجھ لیں عمل ہے، اس کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ یہ انسانیت کا کوئی سفر نہیں ہے جو جہاں تک پہنچا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہم سب کو۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو نیا ادارہ، جو نیا گیجٹ، جو نیا تصور، جو نئی چیز سامنے آتی ہے،
ہم یہ کہتے ہیں یہ انسانیت کا مشترکہ سرمایہ ہے. انسانیت سفر میں ہے، چل رہی، تو یہ تو مطلب فطری بات ہے نا کہ یہاں سے وہی بات کہ آپ کی عمر بڑھ رہی ہے تو آپ سیانے ہوتے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ یہ چیزیں آ رہی ہیں. اب اس کو ریزسٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ آپ فطرت سے لڑ رہے ہیں نا. اور دیکھیں یہ جو سفر تھا اس کی یہ جو گاڑی جا رہی ہے، ٹرین جا رہی ہے، پہلے اس کی ڈرائیونگ سیٹ پہ ہم مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، میں بیانیہ آپ کو بتا رہا ہوں. پھر ہمیں اونگ آ گئی، ہم سو گئے، تو وہ انگریز آئے، انہوں نے 2 تھپڑ مار کے ہمیں نیچے اٹھا کے پھینک دیا، اور پھر وہ آ کر بیٹھ گئے اس سیٹ پہ. اور اب وہ سیٹ جا تو ادھر ہی رہے نا. اگر دیکھیں وہ نہ آتے، ہم میں عقل ہوتی، ہم میں کوئی دم خم ہوتا، ہم کوئی سمجھ ہوتی، کوئی جگرا ہوتا، کوئی بھیجا ہوتا، تو آج جہاں تک ویسٹ پہنچا ہے وہ ہمارے ذریعے پہنچتی انسانیت. یہ آپ کی سمجھ شریف میں بات آئی ہے جو میں نے کہی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فراڈ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایک تو انسانیت نام کا کوئی جانور پایا نہیں جاتا دنیا میں، یہ مغرب نے پیدا کیا ہے. کوئی انسانیت کیا ہوتی ہے؟ آدمیت ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ اگر آپ نے کوئی نام لینا ہے، اور ابدیت ہوتی ہے. عبد ہیں ہم، یعنی یہ ہمارے اساتذہ نہیں، بہت مطلب آپ تو ہم سے بہتر آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی سب سے پہلے تو ہم انسان ہیں نا. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم سب سے پہلے ہم انسان ہیں؟ ہم اول و آخر عبد ہیں، خلاص. دیکھیں وجود 2 طرح کے ہیں، ایک خالق اور ایک مخلوق. ایسے ہی ہے، یعنی اللہ اور ما سوی اللہ میں رشتہ پہلا کیا ہے؟ خالق اور مخلوق کا. اسی کا دوسرا پہلو ہے، ان میں رشتہ ہے معبود اور عبد کا، خلاص. بس باقی سب ہمارے تعینات ہیں، یعنی دیکھیں مجھے اللہ نے چاہا، آپ کو اللہ نے چاہا، کرم کیا، ہمیں انسان کے طور پر خلق کیا. بندے جب ہم مخلوق ہیں تو ہم بندے ہیں بائی ڈیفالٹ. بکری کے طور پہ پیدا کر دیا، کسی کو بلی کے طور پہ پیدا کر دیا، کسی کو گھاس کے تنکے کے طور پہ پیدا کر دیا، کسی کو پہاڑ، کسی کو دریا، کسی کو مچھر، کسی کو مکھی، کسی کو امیبا، کسی کو بیکٹیریا، کسی کو وائرس. یہ سب کیا ہیں؟ یہ مخلوق ہیں. اور یہ سب کیا ہیں؟ یہ عباد ہیں. آپ تو ہم سے بہتر جانتے ہیں نا. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آسمان و زمین سے ایتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین. ٹھیک ہے نا. تو ہم بندے ہیں، بس انسان ہونا یہ ایک عارض ہے. یہ آپ تو مجھ سے بہتر منطق جانتے ہیں. جوہر اور عرض، تو میرا جوہر، میرا ایسنس، اور اللہ کے سوا ہر ایک کا ایسنس ہے بندگی. اسی کو فطرت کہتے ہیں. فطرت کا لفظ بھی الگ بنا لیا ہم. فطرت کا تقاضا ہے، فطرت یہ کہتی ہے. فطرت اصول دین میں سے بنا دیا غامدی صاحب نے فطرت کو. بھائی فطرت کا مطلب ہے بندگی. مجھے جس اصل پر پیدا کیا گیا ہے وہ بندگی ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا کل مولود یولد علی الفطرہ ای علی العبودیہ. جس فطرت پہ پیدا کیا ہے وہ عبودیت کی فطرت ہے. ہاں اب دیکھیں کیونکہ انسانوں کو اور جنات کو اختیار دیا ہے تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ عبادت بالاجبار ابلیغ عبادت بالتسخیر ایک یہ ہے، اور ایک عبادت بالخیار ہے. بس انسانوں جنات کو ایک چھوٹے سے حصے میں، وہ بھی بہت چھوٹے سے حصے میں عبادت بالخیار ہے. ہماری زندگی کا زیادہ حصہ بھی جبر سے گورن ہوتا ہے، بہت تھوڑا سا اختیار سے ہوتا ہے. بس تسلی ہمیں کیا ہے؟ تسلی یہ ہے کہ بھئی جتنا چھوٹا سا حصہ اختیار سے گورن ہو رہا ہے اسی میں اکاؤنٹیبلٹی ہے، اسی میں احتساب ہے. تو ہم تو بڑے سکھی ہو گئے نا کہ جہاں بس اختیار. اور کیا ہے کہ ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ. جہاں کوئرشن ہے، جہاں جبر ہے، جہاں دھونس ہے، جہاں یہ ہے، تو پھر ہم سے جو ہے وہ معافی ہو گئی ہماری.
تو میں بہرحال یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تہذیب ہے کہ، اور اب اس وقت جو دنیا میں جو غالب تہذیب ہے وہ بنیادی طور پر کیا ہے، وہ مغربی تہذیب ہے، ٹھیک ہے، اس کا غلبہ ہے، اور وہ مغربی تہذیب اب مغرب میں نہیں پائی جاتی، صرف شروع وہاں سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اس کا مبدا مغرب ہے، اب اس کا جو سپین ہے وہ عالمی ہے، وہ گلوبل ہے، بلکہ وہ تو اب یونیورسل ہوتا جا رہا ہے، یعنی وہ تو اب یعنی مارس کو بھی کالونائز کرنے کی باتیں کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ تہذیب جو غالب ہے، اس تہذیب کو جب ٹوائن بھی، اب دیکھیں نا، جب آپ نے کہا دا اسٹوری آف سویلائزیشن، تو اس میں امپلائیڈ یہ ہے کہ دا اسٹوری آف ویسٹرن سویلائزیشن، اس کو بھی سمجھیں، اس کو بھی سمجھیں، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی مثقف ہے، یہ آدمی کلچرڈ ہے، تو اب اس کا ایک ہی مطلب ہے جو مغرب والے بتائیں گے۔ آپ سر سید احمد خان کے مضامین پڑھیں تو اس نے، ان کا ایک مضمون ہے کھانے پہ، کہ آپ کیسے کھاتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ آپ جو ہندوستان کے لوگ ہیں جانوروں کی طرح کھاتے ہیں، اور ایک لفظ خاص بولا ہے، مجھے اس کو ذہن میں نہیں آ رہا، خچگی یا ایسے کر کے، کہ اس میں بہت ہوتی ہے گندگی ہاتھ پہ لگی ہوئی ہے، اور کیسے بات جانگلیوں کی طرح کھا رہے ہیں، آپ میں ثقافت نہیں ہے نا، تو وہ آپ جا کے گورا صاحب کو نہیں دیکھتے کیسے تہذیب سے کھانا کھاتے ہیں، آپ دیکھیں ہمارے ملک کی جو جتنی بھی سول سروسز ہیں، مطلب جتنی مطلب آپ سمجھ لیں نا کہ جوڈیشل، ملٹری اور سول سروس تین ہے نا، تو ان کا جو پہلا سبق ہے کتاب خدا کا، کس نے یہ تھا نا شعر کوئی کہ ہے ساری مخلوق بندہ خدا کا، تو جو پہلا سبق ان کو پڑھایا جاتا ہے جو بچے بھرتی ہوتے ہیں کہ آپ نے کھانا کیسے کھانا ہے، مطلب ایک چیز جو کپڑے کیسے پہننے ہیں، یعنی ایک بابو کیسے بننا ہے، یعنی مذاق نہیں میں کرتا نا، تو جو کلچرڈ کون ہے، جو بابو ہے، اور بابو کا تو اب ظاہر یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ بھائی آپ جو ہے وہ مثال کے طور پہ جو ہے وہ آپ دھوتی میں آپ آفس چلے جائیں، یا لاچے میں چلے جائیں، یا آپ جو ہے وہ اور اس طرح کے کوئی جو ہے کپڑے پہن کے چلے جائیں، ایسے نہیں ہے، مطلب ایک خاص طرح کے کپڑے آپ کو پہننے ہیں۔ میں بتانا چاہتا تھا، میں کھانے کی بات کر رہا ہوں، تو آپ بیٹھیں گے کیسے، آپ نے چھری کانٹے سے کیسے کھانا ہے، یہ پہلا سبق ہے، یہ ایسے یہاں رکھ اور پھر رکھنا ادھر ہے۔ پھر ایک اور بہت بڑی معرفت جو آپ کو وہاں دی جاتی ہے، اور بہت عظیم ٹریننگ دی جاتی ہے، کہ آواز نہیں آنی چاہیے، جو ہم جیسے ان پڑھ لوگ ہیں کبھی کھا لینا چھری کانٹے ٹک 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 آوازیں آ جاتی، تو ہم کلچر نہیں ہے نا، تو ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ بھائی ایسے کھانا ہے کہ آواز نہیں آنی چاہیے، ہو سکتا ہے سزائیں بھی ملتی ہوں، نہیں میں مذاق نہیں کر رہا آپ سے، سزائیں ملتی، اسی سے تو ہوتا ہے، ڈسپلن اینڈ پنش جو ہے اسی سے کام چلتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، یہ سمجھے بات کو کہ کہاں سے آپ چلے ہیں، کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ یعنی میں ابھی ریاض الصالحین ہم کو پڑھاتے ہیں، اس کا درس دیتے ہیں، تو سارے آداب الطعام ہم پڑھ رہے ہیں، کیا کچھ پیغمبر نے لکھا ہے، وہ آج کتنا اجنبی ہے کہ لاک الاصابع اور لاک الصحفہ اور چاٹ لو، اور کہیں اس میں برکت نہ ہو، کوئی چیز گر جائے تو اگر دیکھو کوئی نجاست نہیں ہے، ہلکی پھلکی جھاڑ کے کھا لو۔ آپ کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں نا، تو آپ ایسے ہی آپ کا ہاتھ لگے کوئی چھری کانٹا آپ اٹھانے لگیں، وہ آپ کو ویٹر نہیں اٹھانے دے گا، ایسا ہی ہوتا ہے نا، مطلب وہ تو پتہ نہیں، یعنی وہ دوسری چیز آئے گی آپ کی، کیا مطلب کیا ہو گیا۔ یہ میں بتانا کہ چاہ رہا ہوں، یہ اب جو سنت طریقہ ہے کھانے کا، وہ آپ کے لیے ناممکن بنایا جا رہا ہے آہستہ آہستہ، تو اور بتایا کیا جا رہا ہے کہ کلچرڈ ہونا یہ ہے، یعنی اب آپ شرمندہ ہوں گے کہ اگر آپ وہ والی کر لیں، یا کوئی چیز گر جائے اور آپ اٹھانے لگیں گے، تو آپ بہت جھیپ کے کریں گے یہ کام، کہ بھائی یہ کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ تثقیف کا عمل نہیں ہے، بہت زیادہ کلچر۔ تو میں بہرحال بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کلچر اور سویلائزیشن، بس یہ آخری بات نماز سے پہلے، کہ کلچر اور سویلائزیشن یہ دونوں الفاظ کے دو مطلب ہیں یا دو استعمالات ہیں۔ ایک استعمال اس کا عمومی ہے، فلانا کلچر فلانا کلچر فلانا کلچر، ایک اس کا ہے معیاری استعمال۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ یعنی افریقہ کے فلانے زولو قبیلے کا کلچر، اور جناب یہاں پہ جو ہے مثال کے طور پہ ٹھٹھا کے فلانے پنڈ کا کلچر، یہ جب عموم میں، اور جب ہم کہتے ہیں کہ کلچر ہونا چاہیے اور کلچر ہونا چاہیے، اب اس کا ایک معیاری مطلب بھی ہے۔ اب میں پتہ نہیں آپ کو کیسے یہ بات سمجھاؤں، اس کو کہتے ہیں ایک از ہوتا ہے اور ایک ought ہوتا ہے۔
تو کلچر اور سویلائزیشن دونوں میں ایک از ہے. دیکھو یہ کلچر ہے, یہ سب 50 کلچر ہیں, 50,000 ہیں, اور ایک کلچر معیاری کلچر ہے, وہ آٹ ہے, ہونا چاہیے. اور اسی طرح سویلائزیشن ہے. یہ سویلائزیشن تو پریمیٹیو بھی ہوتی ہیں, یہ بھی ہوتی ہیں, لیکن ایک سویلائزیشن اینڈ کلچر پار ایکسیلنس ہوتا ہے جو معیار ہے. اب چاہے کلچر ہو چاہے وہ سویلائزیشن ہو, دونوں کا معیار کیا ہے؟ دونوں کا معیار ہے یورپ, جو ہے وہ نارتھ امریکہ, اور جس کو ویسٹ کہتے ہیں, وہ معیار ہے. کلچرڈ آدمی کون ہے؟ جو اس پر پورا اترے. اور سویلائزڈ کون ہے؟ جو ان کے معیار پر پورا اترے. ٹھیک ہے, تو ابھی انشاءاللہ جب ہم نماز کے بعد آئیں گے تو یہ میں تھوڑے سے مراحل آپ کو بتا دوں گا, اور چند باتیں مغرب کے بارے میں, اور وقت ہوا تو جو آج کا موضوع تھا مغرب کا تصور, جدیدیت کا تصور انسان, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں چند باتیں میں عرض کروں گا. اور چاہوں گا یہ کہ پھر آپ سوالات زیادہ کریں. ٹھیک ہے, تو 15-20 منٹ ہم پہلے ختم کر دیں گے 9 سے, اور اس میں پھر آپ کے جو بھی سوالات ہیں آپ کیجئے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم تو یہاں پہ ظاہری بات ہے کہ افہام و تفہیم کے لیے آئے ہیں نا, تو ایک مسئلہ ہے, ایک چیز ہے جس میں ہم سب پھنسے ہوئے ہیں, اور مل جل کے اس کو سمجھنا ہے, اور پھر کوئی نجات کی راہ بھی دیکھنی ہے کہ بھئی کیسے ہوگی. لیکن اصل بات یہی ہے کہ آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں یہ والا قاعدہ کہ الحکم علی الشیء فرع علی تصورہ. تو پہلے سمجھ تو لیں جس چیز کو گرانے جا رہے ہیں, جس چیز کو جو ہے جس کا رد کرنے جا رہے ہیں, جس کی کرٹیک کرنے جا رہے ہیں, پہلے اس کو اچھے سے سمجھ تو لیں. وہ ایک شعر یاد آ گیا ہمارے استاد کا, وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا چیز تعمیر کرنے چلے ہو بنائے محبت کو برباد کر کے. تو پہلے جو چیز آپ کوئی گرانے جا رہے ہیں پہلے اس کو دیکھ تو لے نا. ایسا نہ ہو کہ بھئی آپ بیلچہ لے کے پہنچے اور پتہ لگے یہ تو جو ہے بلڈوزر سے گرنی ہے. اس وقت ہماری صورتحال یہی ہے کہ کدالیں لے کے ہم پہنچ جاتے ہیں اس پہ جو ہے وار کرنے, اور جب اس کو دیکھتے ہیں تو پھر اسی کے بوجھ تلے آ کے انتقال فرما جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.